أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. صدق اللہ العلی. سورہ فاطر ہے 22ویں سپارے میں. اس کی ابتدائی آیات ہیں، ابتدائی 4 آیات پڑھی گئی ہیں. پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الحمدللہ فاطر السماوات والارض. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا. جاعل الملائکۃ رسلا، اور بنانے والا ہے فرشتوں کو پیغام رسان، یعنی پیغام لانے والا. اولی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع، اور جو فرشتے ہیں ان کے بازو ہیں، پر ہیں ان کے، کسی کے 2 پر ہیں، کسی کے 3، کسی کے 4. یعنی فرشتوں کے اللہ نے پر لگائے ہیں، وہ پروں سے اڑتے ہوئے جاتے ہیں، پروں سے اڑتے ہوئے آتے ہیں. تو 2 3 4 پر ہیں. یزید فی الخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ زیادہ کر دیتا ہے تخلیق میں جو چاہتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہ، اور جو اللہ تعالیٰ اتارتا ہے لوگوں کے لیے اپنی رحمت فلا ممسک لہ، تو اس کو کوئی روکنے والا نہیں. وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ، اور اگر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو روک لے تو کوئی اس کو لانے والا نہیں اللہ کے علاوہ. وہو العزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا ہے. یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو اللہ کا ذکر کرو ان نعمتوں پر جو اللہ نے تم پر نعمتیں اتاری ہیں. هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، کیا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی خالق ہے جو تم کو روزی دے آسمان سے اور زمین سے. لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. فأنى تؤفكون، پس تم کہاں پھرے چلے جا رہے ہو. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك، اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان لوگوں نے آپ کو جھٹلا دیا ہے، آپ کی بات نہیں مان رہے، یہ مشرکین مکہ، تو اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں فقد کذبت رسل من قبلک، تو بے شک آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا. وإلی اللہ ترجع الامور، اور اللہ ہی کی طرف تمام امور لوٹتے ہیں. یہ ان آیات کا لفظی ترجمہ ہے. تو یہ سورہ فاطر شروع ہو رہی ہے. پہلی آیات میں اللہ کی حمد و ثنا ہے. الحمدللہ فاطر السماوات والارض، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی آسمانوں کا پیدا کرنے والا اور اللہ ہی زمین کا پیدا کرنے والا. زمین و آسمان کا خالق اللہ ہے. زمین کو بھی اللہ نے اپنی قدرت سے بنایا، آسمان کو اللہ نے اپنی قدرت سے بنایا، اور زمین کو پانی کے اوپر پھیلا دیا. پھر جب یہ زمین ہچکولے کھاتی تھی پانی پر تو اللہ نے اس میں پہاڑوں کو گاڑ دیا میخوں کی طرح. والجبال اوتادا، کہ جو پہاڑ ہیں ان کو زمینوں کا کیل بنایا. یہ جو پہاڑ ہیں یہ زمین کے کیل ہیں. جیسے کسی بھٹے پر کیل گاڑے جاتے ہیں
تو اللہ تعالیٰ نے یہ زمین بہت بڑا بھٹا بنایا اور اس پر پہاڑوں کی شکل میں کیل گاڑے۔ تو پہاڑ جب زمین پر آ گئے اس کے بعد زمین نے ہلنا چھوڑ دیا، یعنی زمین مضبوط ہو گئی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے تہ بتہ، 7 سماوات طباقا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں 7 آسمان بنائے تہ بتہ، اور آسمانوں کو بغیر ستون کے اللہ تعالیٰ نے کھڑا کر دیا اپنی قدرت سے۔ ہم نے کوئی گھر بنانا ہو، کوئی چھوٹا سا لینٹر بھی ڈالنا ہو، اس کے چاروں طرف ستون ہوتے ہیں، چاروں طرف دیوار ہوتی ہیں، پھر ان پر کھڑا کیا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اتنا بڑا آسمان بغیر عمد ترونہا، کہ اللہ نے بغیر ستونوں کے کھڑا کر دیا۔ تو یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ آگے فرمایا جاعل الملائکۃ رسلا، اور یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو پیغام رسان بنایا۔ جو فرشتے ہیں، جہاں اور بہت سارے انتظامی امور پر اللہ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہوا ہے، تو کچھ فرشتے وہ ہیں کہ جو اللہ کا پیغام رسولوں تک لے کر آیا کرتے تھے۔ ایک تو جبرائیل علیہ السلام، اس کے علاوہ پورا ایک محکمہ ہے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ فرشتوں کا، تو وہ اللہ کے پیغامات کو لے کر زمین پر آتے تھے اور اللہ کے نبیوں تک اللہ کے پیغامات پہنچاتے تھے۔ آگے فرمایا جو فرشتے ہیں اولی اجنحہ، فرشتے جو بنائے ہیں یہ پروں والے ہیں، ان کے اللہ نے پر بنائے، اور پھر پر بھی کسی کے کم کسی کے زیادہ۔ فرمایا مثنی و ثلاث و رباع، کسی فرشتے کے 2 پر ہیں، کسی کے 3 ہیں، کسی کے 4 ہیں، کسی کے اس سے بھی زیادہ۔ تو اللہ نے فرمایا یزید فی الخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ تخلیق میں جو چاہے اضافہ کر دے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ فرشتوں کے بازو بھی ہیں اور ساتھ ساتھ پر بھی ہیں، تو ان پروں سے فرشتے اڑتے ہیں، اور اڑتے ہوئے ان کی سپیڈ اتنی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں تو جبرائیل امین اتنی تیزی سے آتے ہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں پھینکا تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر حضرت جبرائیل کو حکم دیا کہ بھئی یوسف کو پانی میں گرنے سے پہلے تھام لو۔ تو جبرائیل علیہ السلام کی سپیڈ یہ ہے کہ وہاں سے 7 آسمانوں کے اوپر سے آئے اور ان کو گرنے سے پہلے تھام لیا۔ اسی طرح جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام حضرت اسماعیل علیہ السلام پر چھری چلا رہے تھے، انہوں نے چھری چلانا شروع کی تو اللہ نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا کہ جنت سے ایک مینڈا لے جا کر اسماعیل کی جگہ لٹا دو۔ تو اتنی سپیڈ سے آئے تو انہوں نے اسماعیل پر چھری چلنے سے پہلے مینڈے کو اسماعیل کی جگہ لٹا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھیں باندھی ہوئی تھی، تو انہوں نے جب چھری چلائی تو بجائے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے وہ مینڈے پر جو جنت سے دمبا آیا تھا اس پر چھری چلی۔ تو اللہ کی یعنی قدرت سے بہت تیزی سے فرشتے کام کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرشتوں کے پر بنائے، کسی کے کم کسی کے زیادہ، اور روایت میں ہے جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کے اللہ نے 600 پر بنائے۔ اور پھر یہ فضائل اعمال میں لکھا ہوا فضائل رمضان میں کہ لیلۃ القدر کی رات میں 2 پروں کو کھولتے ہیں، صرف 2 پروں کو کھولیں تو وہ مشرق سے مغرب تک سب چیزوں کو ڈھانپ لیتے ہیں اپنی پروں میں، ایسے ڈھانپ لیتے ہیں جیسے مرغی یعنی پوری روئے زمین کو ایسے اپنی پروں میں لے لیتے ہیں جیسا مرغی انڈے کو اپنی پروں میں لے لیتی ہے۔ روایات میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کا اتنا قد ہے، اگر اپنی اصلی حالت میں آئیں
تو ان کے جو پیر ہیں تحت الثری، ساتویں زمین، تحت الثری کہتے ہیں نیچے ساتویں زمین، پیر ان کے ساتویں زمین پہ لگے، اور جو سر ہے یہ یعنی ساتوں آسمانوں سے اوپر اللہ کے عرش کے نیچے تک چلا جائے۔ تو بہت بڑا اللہ نے ان کو بنایا، لیکن اللہ کی قدرت سے یہ ان کو چونکہ حلیہ بدلنے کی اجازت ہے، جیسے جنات ہیں وہ بھی بدل سکتے ہیں، چونکہ ہوائی مخلوق ہے، جیسی چاہے اپنی شکل بنا لے، ایسے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اپنی شکل مختلف بدلتے رہتے ہیں۔ اللہ نے ان کو اتنا اختیار دیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، کبھی کسی صحابی، اکثر حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، ان کی شکل میں آ جاتے، کبھی کسی اجنبی شکل میں آ جاتے، اور کبھی غائبانہ طور پر آتے کہ صحابہ کو نظر نہ آتے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آتے۔ تو اس طرح اللہ نے ان کو شکلیں بدلنے کی اجازت بھی دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی تخلیق میں جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، جیسے چاہے تخلیق کر لیتے ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔ تو یہاں تک اللہ کی قدرت بیان ہوئی۔ آگے فرمایا ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہ، اگر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت لوگوں پر برسائے تو کوئی دنیا کی طاقت اس رحمت کو روک نہیں سکتی، اور اگر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو روک لے تو اللہ کے علاوہ کوئی اس کو لا نہیں سکتا۔ رحمت سے مراد یہاں اگر بارش ہو، یعنی ظاہری طور پر رحمت، تو اگر اللہ بارش کو روک لے کوئی دنیا کی طاقت لا نہیں سکتی، تو اگر اللہ تعالیٰ بارش برسانا چاہے تو کوئی دنیا کی طاقت روک نہیں سکتی۔ اور اس کے علاوہ روحانی رحمتیں، برکتیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترتی ہیں، تو اگر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں، برکتوں کو روک لے کوئی لا نہیں سکتا، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی پر اپنی رحمتیں نازل کرنا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ تعالیٰ زبردست ہیں اور حکمت والے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ انسانوں سے مخاطب ہیں، یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو کہ اللہ نے تم پر اتنی نعمتیں برسائی ہیں، ان نعمتوں کے شکریہ میں اللہ کا ذکر کیا کرو۔ ایک تو ذکر یہ ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ کو پیارے پیارے ناموں سے پکاریں، اور ایک ذکر یہ ہے کہ اللہ کی بڑائی اور حمد و ثنا کریں، بھی دیکھو اللہ نے ہمیں کیا کیا نعمتیں دی ہیں، اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ تذکرہ کرے اپنی زبان سے، ناشکری نہ کرے۔ آج ہماری زبانوں پر اکثر ناشکری، اتنی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، لیکن پھر بھی ناشکری ہے، بھی ہمارے پاس ہم کچھ بھی نہیں ہے، اور ہم مہنگائی ہے اور دھوک ہے اور افلاس ہے، حالانکہ اللہ نے روزی کا وعدہ لیا ہوا، اور ہر ایک کو روزی اس کے ضرورت کے مطابق پہنچا رہے ہیں، ہر حال میں پہنچ رہا، اور اللہ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے میں نعمتیں بڑھاتا چلا جاؤں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ یہ جو حالات ہم پر آتے ہیں زیادہ تر ناشکری کی وجہ سے، جب اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہوتی ہے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حالات آتے ہیں، اور اگر ہم اللہ کے نعمتوں کا شکر ادا کریں گے اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی۔ حالات کو بنانے والی ذات بھی اللہ کی ہے، حالات کو بگاڑنے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ مہنگائی ہوتی ہے، لوگ حکمرانوں کو کوستے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے فلاں چیز فلاں بھاؤ بکے گی، فلاں چیز فلاں بھاؤ بکے گی، مارکیٹوں میں فرشتہ پہلے اعلان کرتا ہے، حکومت کی طرف سے بعد میں اعلانات ہوتے ہیں۔ تو یہ سب اللہ کا نظام ہے، جتنی ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے تو اللہ کی طرف سے اتنی رحمتیں اور برکتیں آئیں گی۔ تو اللہ کے نعمتوں کا شکریہ زبان سے بھی ادا کریں، عمل سے بھی ادا کریں، اعمال کے ذریعے نماز پڑھیں، ذکر کریں، تلاوت کریں، کثرت سے ہمارا وقت زیادہ عبادات میں گزرے، تو یہ اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں هل من خالق غیر اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی خالق ہے تمہارا؟ یرزقکم من السماء والارض، کوئی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی رازق ہے جو تم کو روزی دے آسمان و زمین سے؟
یعنی روزی آتی آسمانوں سے ہے، نکلتی زمین سے ہے، اس لیے آسمانوں کا بھی ذکر فرمایا اور زمین کا بھی ذکر فرمایا کہ اللہ تم کو روزی دیتا ہے آسمانوں سے اور زمین سے۔ ایک تو یہ کہ اللہ کی قدرت سے یہ روزی آتی ہے، اللہ کے خزانوں سے نکلتی ہوئی ہمیں زمین سے نظر آتی ہے۔ دوسرا یہ کہ جو بارش ہے اس میں اللہ نے ہر ایک کو روزی رکھی ہے، بارش برستی ہے تو زمین پر پانی لگتا ہے اور پانی کے ذریعے سے پھر سبزہ اور پھل فروٹ یہ سارے پانی سے ہیں، اور پانی آسمانوں سے اترتا ہے۔ اگر پانی آسمانوں سے نہ اترے تو زمین میں پانی خشک ہو جائے تو یہ چشمے وغیرہ جتنا ہم یہ نہریں اور اس کے ساتھ ساتھ جو کنویں وغیرہ ہیں یہ سب خشک ہو جائیں۔ کئی علاقوں میں کئی سال بارش نہ ہو، وہاں چشمے بھی خشک ہو جاتے ہیں اور کنووں کا پانی خشک قحط سالی پڑ جاتا ہے۔ تو آسمانوں سے بارش اترتی ہے، یہ زمین اپنے اندر پانی کو جذب کر لیتی ہے، پھر اس زمین سے ہم بور کے ذریعے پانی نکال کر اپنی فصلوں کو لگاتے ہیں اور پھر اس سے ہمارے لیے روزی نکلتی ہے۔ تو یہ روزی اصل آسمانوں سے آتی ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا رزق آسمانوں میں ہے جس کا وعدہ کیا گیا۔ تو لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، پھر اللہ بندوں سے شکوہ کرتے ہیں، بندوں تم کہاں پھرے چلے جا رہے ہو؟ کرنے والی ذات اللہ کی، روزی دینے والی ذات اللہ کی، نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں، شفا اللہ کے ہاتھ میں، رحمتیں اللہ برساتا ہے، بارشیں اللہ برساتا ہے، سارا نظام اللہ کے کنٹرول میں، اور تم اللہ کو چھوڑ کر کہاں پھرے چلے جا رہے ہو؟ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، کہاں بھاگے پھر رہے ہو؟ اللہ کے دربار پر آ جاؤ، اللہ کے در پر آ جاؤ، اللہ کی عبادت کر لو، اللہ کو منا لو، سارے مسئلے تمہارے حل ہو جائیں گے۔ یہاں تک اللہ کی بڑائی اور عظمت ہے۔ تو آخری آیت میں یعنی یہ جب آیات مکہ میں نازل ہوئیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کو پڑھ کر یہ آیات سنائیں، لیکن ان ظالموں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان، تو اللہ نے تسلی دی، اے نبی وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اگر آپ کو جھٹلایا گیا ہے تو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے سب کو جھٹلایا گیا۔ بہت کم ماننے والے ہوتے ہیں، اکثریت نہ ماننے والے کی، تو اس لیے آپ پریشان نہ ہوں، آپ سے پہلے رسولوں کو بھی جھٹلایا گیا۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف تمام امور لوٹتے ہیں۔ ان سب نے اللہ کی طرف آنا ہے، جو ماننے والے ہیں وہ بھی اللہ کی طرف آئیں گے، جو نہ ماننے والے وہ بھی اللہ کی طرف آئیں گے۔ ماننے والوں کو انعامات ملیں گے، نہ ماننے والوں کو پھر پکڑ ہوگی اور ان کو سزا دی جائے گی نہ ماننے کی۔ تو نہ ماننا کسی کا نقصان نہیں، اپنا ہی نقصان ہے، جو ماننے والے ہیں ان کا اپنا فائدہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تسلی دی کہ آپ پریشان نہ ہوں، تو اگر یہ نہیں مانتے تو اپنا نقصان کر رہے ہیں، جو مان لے گا اس کا فائدہ ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔